سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں، پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، فوراً اٹھ کے نہ آئے، کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، صحیح ہے نا؟ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی، وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا، تو یہ وہمی ہوگی نہیں، نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی، تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے، پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ، کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا، آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے، بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا، پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ، یہ وہمیوں کے فون سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی، اب آپ آرام سے باہر آئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا۔ ہاں صرف محسوس نہیں، یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے، اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے، یہ تو محسوس ہوا ہے۔ اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں، پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، یہ وہم ہو رہا ہے مجھے۔ تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم، آپ کو یقین نہیں ہے۔ دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے، قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے، اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے، پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا۔ تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا۔ جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے۔ اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو، تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے، یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں، تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا، اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے، وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے، لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہمیوں کو ہوتا ہے۔ اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا، پھر نماز تو نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے، آپ استنجا کر کے باہر آ گئے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا، اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا، جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا۔ اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا۔ وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے، پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے، ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا، یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں۔ تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے۔ تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا، یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں۔ تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا۔ یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا، بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو، یہ ضروری۔ تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے۔ بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا، جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو
کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے. جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا. جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں, بائک والا قریب سے گزرا, چھینٹیں پڑ گئیں. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر. تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا کتے کو؟ نہیں دیکھا, تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی. ایک تالاب میں پانی نظر آیا, چھوٹا سا تالاب تھا. تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا اب ہیمو ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو. ہم نے تو نہیں دیکھا نا, بلا وجہ تھے, ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی. اب تحقیق کر کے کتے کو منہ ڈلوا دو اس کے اندر, سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. کہاں پانی تلاش کرتے, 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے. 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے, ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں, حلال ہے بھائی. کوئی کہے یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو, تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں, کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو, وہم سے نہیں ہے. کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے 2 طلاقیں دی ہیں, یہ 3 میں بھول گیا. تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں, تیسری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو. جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ نہیں دی. جب 100% یقین ہو, قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو خام خام ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے. او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے, ایسے تھوڑی ہو جاتا, بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم. تو یہ ایک علاج ہے وہم کا, اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ ہے کہ سارے انسان اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے, اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ ممکن ہے یہ ہو, ممکن ہے یہ. جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, عین ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس نے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے, میری 48 نہیں ہے, پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھ میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا, عین ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا, یہ تو امکان تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی بھی ہو. تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 بچے بھی ہوتے ہیں, بدگمان اڑتے ہیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آیا ہے. بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو, اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. سب اچھے ہیں, دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں, اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں, سارے چور ہیں. محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. جب آپ نے یہ گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے, یہ بھی فراڈی, یہ بھی 2 نمبر, یہ بھی ایسا, یہ بھی فلانا, یہ بھی, تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے. تو کتنا اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ تو ہے ہی بہت اچھا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا صحیح ہے نا. تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان. ہاں معاملات کرتے ہوئے چھان پھٹک کے, پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا, اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چھان پھٹک کے معاملات کرو. تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا 2 منٹ میں. تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں, اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا. بی بی تمیزہ کا وضو ہے, جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کرا کے گئے, اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا, نماز نہیں پڑھتی تھی. قاری صاحب نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتی, کہنے وضو نہیں آتا. انہوں نے کہا چلو وضو میں کراتا ہوں, وضو کرایا, نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ سفر پہ چلے گئے, 10 سال کے بعد آئے, بی بی تمیزہ سے کہا نماز پڑھ رہی, کہہ رہے 10 سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا وضو, کہہ رہے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. تو جیسے بی بی تمیزہ کا خاندانی وضو ہے, 5 بچے پیدا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا. تو آپ اپنے بارے میں فہمیوں کو کہہ رہا ہوں, فرض کر لو کہ جب میں وضو کروں گا کسی کا باپ بھی اس وضو کو نہیں توڑ سکتا. میں یہ علاج بتا رہا ہوں اللہ کی قسم,
ये चीज़ें सोचने से फ़ायदा होता है, इन चीज़ों का इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बाज़ नफ्सियाती डॉक्टरों का वहम हो जाता है कि हमारा वज़ू नहीं है। गुजारिश है कि तशहुद में उंगली किन अल्फाज पे उठानी चाहिए, एक मरतबा उठानी चाहिए या एक से ज़ायद मरतबा, और ये उंगली उठाना सुन्नत है या वाजिब या मुस्तहब? ये मुस्तहब अमल है। कलमा तौहीद पर उंगली उठाने का हदीस में तज़किरा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। वो हमारे जो मशहूर इंजीनियर साहब हैं उन्होंने दावा किया कि किसी हदीस में नहीं है कि ला इलाहा पे उंगली उठाई जाए, इल्लल्लाह पे गिराई जाए। तो वो जब मैंने इरादा किया था ना कि सामने फेस टू फेस बात होगी, तो मैं वो हदीस का भी हवाला इंशाअल्लाह पेश करूंगा कि आप कह रहे थे ना कोई सही हदीस है ना कोई ज़ईफ़, दावे कर करके ना, तो दावे करने ही नहीं चाहिए इंसान को, इतने जब किए हैं तो फिर उनको जब फेस तो करो ना उन दावों को। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बैठ के आपको हवाला बताऊंगा, तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकता यहाँ बैठ के, क्योंकि वीडियो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, वो घुमा देंगे बात को। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई है, ठीक है ना। ऐसे और बहुत सारे हैं, कभी वो क्या है कि कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। शायर ने कहा है कि लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अच्छे डिफेंस के लोग भी आते हैं। वो फिर धो धुला के ना ऐसे कहते हैं हमने जनाब ये ब्रांड है, जो हमने ब्रांड है बहुत अच्छी हमने खरीदी है। तो इसलिए शायर ने कहा कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, अपनी महबूबों से कह रहे हैं कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो भाई कभी आप मिले तो हम इंशाल्लाह वो हदीस रख देंगे जिसमें ला इलाहा पे उंगली उठाना यानी कलमा तौहीद पे उंगली उठाने का जिक्र है। अच्छा मेरे भाई, रुकिया का सही तरीका, सही आयतें, ये बड़ा लंबा सवाल है, इसका खुलासा बता देता हूँ। रुकिया दम करने को कहते हैं, तो सूरह फातिहा करके भी रुकिया किया जा सकता है, आयतल कुर्सी भी रुकिया है, और सूरह बकरा की आखिरी आयतें, किसी पे जिन होना या जादू नज़र वज़र, तो ये आयतें पढ़ने से फ़ायदा होता है, समझ रहे हैं। और नज़र की तो सबसे बेहतरीन दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या राज है? मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, सामने से खाली हो गए हैं, कोई हल बताएं। बाल जो है ना ये मौरूसी होते हैं, याद रखो, कुदरत की तरफ से होते हैं, अब्बा दादा से चलते आ रहे होते हैं। मेरे दाढ़ी के बाल झाड़ भुजक्कड़ हैं, और बहुत से बाल मेरे दाढ़ी के सफ़ेद भी हो गए, सर के बाल सफ़ेद नहीं हुए, बिल्कुल काले हैं। तो ये बाप दादा से, मेरे अब्बा के बाल भी सर के बहुत ख़ानदानी बाल थे। तो ये कुदरती चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत इनमें अदायबा हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी मेरे तो बिल्कुल एयरपोर्ट था, काले तो अब भी है, पहले भी थे, वो एयरपोर्ट कैसे ख़त्म हुआ, उस पर घास कैसे होगी, ये एक राज है जो कभी छाँव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे कभी छाँव में मिले तो इंशाल्लाह बताएंगे। इसमें बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं इसके लिए, हल चले हैं, ट्रैक्टर, खाद डली है इसमें, और बड़ी फसलें उगाई गई हैं इसमें बाकायदा, और पौधे। दुनिया में तुमने मज़े उड़ा लिए हैं जो हराम मज़े थे, क्योंकि जब पैसा आता है तो नमाज जाती है, पैसा आता है तो शराब और कबाब भी आता है, शबाब भी आता है। गरीब आदमी को कोई लिफ्ट, जो उसको अगर हलाल रिलेशन के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा तो हराम के लिए भी नहीं मिल रहा ना। अमीर को तो मेरे भाई इतने चस्के होते हैं उसके, उस पर तो रिश्ते लाइन लगा के फरिश्तों की तरह खड़े हुए होते हैं, रिश्ते जो है ना उसके पीछे फरिश्तों की तरह लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं उसके पीछे रिश्ते, तो उसको तो ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए फ़िरौन इस धोखे में आ गया कि मेरी हालत अच्छी है। भाई मौजूदा हालत आपकी देखने में अच्छी है, हकीकत में अच्छी नहीं है। तो बच्चे को बचपन से सिखाना चाहिए, बेटा पैसा अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले क्या है, आखिरत, अच्छा अमल, इंसान अच्छा बन जाए। बेशक टमाटर बेचे, हम अपने बच्चे को ना बचपन से डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। अबे क्या टमाटर वाला बनेगा, अबे क्या टमाटर बेचेगा, बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है बेटा मैंने टमाटर बेचे तो मैं तो नाकाम हो गया। इससे दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है। इससे क्या पैदा होती है, क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं है कि वो टमाटर ना बेचे। बड़े बड़े मालदार घरों के बच्चे बिलाखिर बेचते टमाटर ही हैं, फिर उनको जिल्लत महसूस होती है तो ड्रग्स का वो इस नशा स्मगल करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं टमाटर से तो अच्छा है। कोई बात नहीं, बच्चे को पढ़ाओगी लिखाओगी, बचपन से सिखाओ बेटा पैसा ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। उसको कब्रिस्तान ले जाया करो और बोलो बेटा एक दिन मैं भी कफन पहन के लेटा हुआ हूँगा, कब्र में अपने हाथों से मुझे उतार के आओगे तुम, से तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें कब्र में उतार के आएंगे। इतना दुनिया को फ्री कराने की कोशिश मत करो। तो ये दिल है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसके ठीक कैसे होगी कि भाई मैं जब बयान जो लेके चला था कि दिल में मोहब्बत सही हो तो अमाल सही होंगे, गलत चीज़ की मोहब्बत हो तो अमाल क्या होंगे गलत। 2:30 बजे आपकी नींद ख़राब करके आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, कायद आज़म के मज़ार। गलत चीज़ की मोहब्बत दिल में आ गई ना, तो गलत चीज़ की जब मोहब्बत। लेकिन अगर अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो यही मोहब्बत 2:30 बजे आपको उठा के मुसल्ले पे ले जाएगी। क्या ख्याल है? कुरान कहते हैं तजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, हमारे नेक बंदों के पहलू रात को बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, उठ के अपने रब को पुकारते हैं।
تو یہی محبت رات کو مصلی پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ڈیٹنگ پوائنٹ پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ماں باپ کا فرما بردار اور ان کے پاؤں دبانے والا, خدمت کرنے والا بھی بنا سکتی ہے, یہی حرام محبت ماں باپ کے سامنے چیخنے والا بھی بنا سکتی ہے. آج جو مالداروں کے گھروں میں کے کیسز آ رہے ہیں نا, غریب آدمی اپنے بچے کو کم کھلاتا ہے, اس نے وہ لگژری لائف نہیں دی ہوتی, پھر بھی اس کا بچہ اس کا فرما بردار. اور مالداروں کی کمپلین جو ہمارے پاس آ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے, بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ بنا دیا, بچہ بہترین سائنٹسٹ بن گیا, بزنس مین بن گیا, لیکن وہ باپ کا بچہ نہیں بن پایا, وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا, وہ آگے سے جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اچھا بچہ تو نہیں نکلا نا, کیا خیال؟ کیونکہ آپ نے اس کے دل میں دولت کی اتنی محبت ڈال دی کہ یہ محبت ماں باپ کی محبت پہ حاوی آ گئی. اب اس کو پیسے دو گے تو ابا کو باپ مانے گا, جہاں پیسے بند کیے باپ ماننا بند. بیگم کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی, یعنی بیگم کے دل میں دولت کی محبت, اس کو بیویوں کو تبلیغوں میں نکالا کرو, تبلیغ میں سروزے کے لیے بھیجا کرو. تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح, ابھی تو جوانی کی مستیاں ہیں, گزر جائے گا, آگے جا کے یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں, پھر اولاد سے بیوی سے محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر بیگم کو ابھی سیروزے میں نکال دیا اور تبلیغ میں نکال دیا, دنیا کی محبت گھٹ جائے گی, اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے گی, پھر بڑھاپے میں آپ کا بیلنس ختم بھی ہو گیا نا, وہ آپ سے محبت کرے گی. لیکن کئی گھروں کی کمپلینز یہ ہیں کہ ہم جب تک گھر میں کھلا رہے تھے تھوڑی بہت عزت تھی, مفتی صاحب اب خدا کی قسم گلی محلے کے کتے سے زیادہ برا حال ہے ہمارا گھر میں. یہ بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں, اسی مسجد میں آ کے روئے ہمارے سامنے, ہم نے کما کے بھیجا, ان کو کھلایا پلایا, آج ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بیٹا نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی, اور کہتے ہیں بیگم ہمارے بچوں کے ساتھ مل کے مجھے ستاتی ہے. بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا اس نے, روز ہو کے رو رہی ہے نا, وہ تو رو نہیں رہا. تو میرے بھائی اگر اس کو ابھی سے لگا دو گے نا تھوڑا سا تبلیغ میں لوگ کہتے ہیں کیا سیکھ کے آیا, یہ سیکھ کے آیا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا. یہ عورت تبلیغ میں عورت پناہ سیکھ کے آتی ہے, اس کو نیچے بٹھاتے ہیں تعلیم کے لیے عورتوں کے بیچ میں, اس کو امیر نہیں بناتے جماعت میں, یہ سکھاتے ہیں کہ امیر گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, حاکم کون ہوتا ہے, مرد. ڈرامہ کیا سکھاتا ہے, جیسا جمشید ویسی تم میں اور تمہارے ہسبینڈ میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. کوئی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں جاب سے روکے, کوئی حق نہیں پہنچتا تم سے چائے بنوائے, تمہارے بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ اور اس کے بھی, وہ بھی تمہاری طرح, دونوں کیا ہیں, یہ ڈرامے سکھا رہے ہیں, فلمیں سکھا رہے ہیں. تو پھر آپ بولتے ہو کہ عجیب بات ہے یار, سارا خرچہ میرے اوپر, ذمہ داریاں ساری میرے اوپر, اور حقوق دونوں کے سیم. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو طلاقیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو میں نے تو سکون کے لیے شادی کی تھی, یہ تو بالکل ہی سے بہتر جمشیدی کو لے آتا گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب دونوں کو اللہ نے فزیکلی ایک جیسا نہیں بنایا تو احکام دونوں کے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ کتنی بڑی غلط کہہ رہے ہیں. جب کہا گیا نا مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے ہیں, بولا کرو پھر جمشید کے بچہ کیوں نہیں ہوتا, جمشیدہ کے کیوں ہوتا ہے, جمشید کو مینسز کیوں نہیں آتے, عورت کو مینسز کیوں آتے ہیں. چھپکلی دیکھ کے مرد نہیں ڈرتا, عورت کیوں ڈر جاتی ہے؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کرو گے. مرد کو اللہ نے سپیریئر بنایا, اس کو طاقت دی ہے سوچنے سمجھنے کی, لڑنے کے لیے پیدا کیا. تو گھر میں بھی اگر وہ غلاموں جیسی زندگی گزارے گا, طلاقوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کو آدمی ہونے کا احساس تو دلاؤ کہ تم آدمی ہو. ڈراموں فلموں نے آدمی سے آدمی ہونے کا حق چھین لیا, اور عورت کو عورت نہیں بنایا, آدمی بنا دیا. تو وہ کچھ بھی نہیں بنے گی, بیچ کی رہ جائے گی. وہ عورت مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے طلاقیں تو لے لیتی ہے, ہم کوئی تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. پھر جو دھکے کھاتی ہے نا ساری زندگی, اسے بوائے فرینڈ کی محبت ملتی ہے جو صرف ہوس والی, شوہر والی محبت اس کو نہیں ملتی. ساری یہ لبرل انٹیوں کا مستقبل دیکھا کرو. یہ ان کے پرس میں ڈپریشن کی گولیاں کبھی جا کے دیکھو, جو ٹی وی پہ آ رہی ہے نا بیٹھ کے عورتوں کو سکھا رہی ہے میرا جسم میری مرضی اور مرد اور عورت برابر ہیں اور کوئی یہ نہیں, اس کا پرس اسی وقت الٹا کر کے دیکھو, ڈپریشن کی گولیاں نہ نکلے نا میرا نام بدل دینا. وہ خود ڈپریشن میں ہے کیونکہ اس کو نہ شوہر کی محبت ملی نہ اس کو اولاد کی محبت مل رہی ہے. یہ سارا دھندا ان لوگوں نے تو شروع کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ رسول کی محبت آئے گی تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. پھر بیوی کو سمجھاؤ گے کہ میں سربراہ ہوں گھر کا, میری مان کے چلو. بیوی بولے گی کیوں, اللہ کا حکم ہے. بھائی اللہ سے, اللہ کے آگے بولو نا, کوئی بھی نہیں, بھائی اللہ کا حکم ہے پھر تو مانے. پھر عورت بھی اپنے شوہر کو منوا سکتی ہے, بھائی آپ کے ذمے میرا نان نفقہ ہے, کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کریں. کیوں, میں تو آدمی ہوں, مفتی صاحب سے سن کے آ رہا ہوں, میں کوئی پجامہ تھوڑی ہوں. وہ بتائے گی بھائی اللہ رسول کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور قرآن نے کہا ہے کہ مالی تمام تر ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے, بولو نا, مرد کے کندھوں پر. تو آپ کا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوگا, آپ بھی بولو گے بالکل, جب اللہ رسول نے حکم دے دیا تو بات ہو گئی
ختم. آپ کی بیگم آپ سے بولے گی بھی محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو. بھائی کہاں, جب پہلے تو بڑی ڈیٹیں مارتے تھے, 2:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ آ رہے تھے اور اب 11 بجے گھر نہیں آ رہے ہیں بھائی, تو آپ بولو گے میں مرد ہوں, مرد جورو کا غلام نہیں ہوتا, میں تمہارے ٹکڑوں پہ میں نے کچھ سسرال سے جہیز تھوڑی لیا ہے اپنا, یہ بیڈ میرا ہے, حالانکہ ہوگا نہیں, آیا سسرال سے ہی ہوگا, یہ فریج میں نے خریدا ہے, یہ اوون میں نے خریدا ہے, یہ سب کچھ میرا ہے, دھونس میری چلے گی, میری چلے گی اس گھر میں. تو وہ آپ کو بتائے گی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں یہ انداز نہیں ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ نبی گھر میں آتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے. تو میرے بھائی جب مذہب ہوگا تو پھر حقوق دیے بھی جائیں گے, لیے بھی جائیں گے. جب مذہب نہیں ہے, اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب نہیں ہے, ہر شخص اپنے حقوق چھینے گا. اولاد باپ سے زندگی میں وراثت مانگے گی, باپ اولاد کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرے گا, ان کے ساتھ بد تہذیبی کرے گا, دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کرے گا. بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی, شوہر بیوی کے, امام پیسوں کا حساب نہیں دے گا, مقتدی امام کی عزت نہیں کریں گے, سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہیں گے. تو میرے بھائی ہر چیز اللہ کا خوف ہوگا تو سب سیٹ ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے تو سب برباد. بس ایک بات آخری سچی مچی کی, لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ والوں کے دلوں میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ برباد کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بھائی نظر کا دھوکہ ہے, وہ ہم سے زیادہ برباد ہوئے ہیں. وہ ہم سے, وہ تو دنیا میں برباد ہو گئے, آخرت تو بعد میں آئے گی. ان کی تو قومیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں, گروتھ ریشو گر رہا ہے. جاپان کہہ رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں, 50 سال کے بعد جاپان جاپنیز نہیں ہوں گے, جاپان میں پٹھان ہوں گے. جاپان کی جو قومی زبان ہے وہ پشتو ہوگی. یہ جب آپ کو ابھی یہ بات بری سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا یہ بیان اپنی نسلوں کو کہنا, 50 سال جو نسل در نسل بتا دو, 50 سال کے بعد سننا, آپ کہو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہے. جو قوم ہی تباہ ہو گئی ہے, قومیں ہی بڑھ گئی ہیں, تو اس کی ترقی اور تنزل کا کیا کرنا ہے؟ 3 دن بعد پتا چلتا ہے کسی کی ماں مر گئی ہے لاشوں کی بو سے, یہ ترقی ہے. حالانکہ وہ کوئی سائنٹسٹ مری ہوگی, اس سے تو ہمارا ٹماٹر والا اچھا ہے یار, اس کو محبت تو مل رہی ہے. دیکھو انسان کو جتنا پنکھوں ٹیوب لائٹوں کی ضرورت ہے نا, اس سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے. ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہو, پنکھے ونکھے سب سیٹ, محبت نہیں ہے, زندگی عذاب بن جائے گی. ان کمبختوں کے ریلیشن ہی نہیں ہے تو محبتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو کتوں سے محبت مل رہی ہے, آلٹرنیٹ ہر چیز کا کیا ہے ان کے پاس, کتے. یہ تو حالت ہے بدحالی یار. اور اس لائف کو تم کہہ رہے ہو ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پاگل بنا رہے ہو ہمیں. جی ہاں بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت ہوگی تو 5 بجے فجر میں آئیں گے, وہ 2:30 بجے وہاں پہنچ جاتے ہو, تہجد نہ بھی پڑھو تو فجر تو پڑھنا ضروری ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اللہ کی محبت پیدا کرو, اور تبلیغ میں نکلنے سے زیادہ اللہ کی محبت آج کل مارکیٹ میں پیدا بہت کم ہو رہی ہے, اس لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ. اس سے اللہ صبح و شام جب اللہ کی بات کرو گے تو کچھ محبت آئے گی نا. میں نے بڑے بڑے چور ڈاکو سدھرتے ہوئے دیکھے, 4 مہینے لگائے انسان کے بچے بن گئے, 4 مہینے لگائے انسان کے بچے بن گئے. تو تبلیغ میں وقت لگاؤ, اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو, بزرگوں کی صحبت میں کچھ اللہ رسول سنو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. یہ تو دنیا مردار کے گٹر پالے ہوئے ہیں نا, یہ محبت آہستہ آہستہ کیا ہوگی, کم ہوگی. اور دنیا میں اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سکون. سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا؟ سکون ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے نا, یہ 10 محرم کے متعلق بقول آپ کے کہ جی وہ ضعیف حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے کی, ٹھیک ہے, ضعیف حدیث ہے. تو اگر وہ ضعیف حدیث کو بھی تھوڑا سا اگر مان لیں کہ دسترخوان 10 تاریخ کو وسیع کرنا ہے, جیسے کہ آج ہے 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کر لیں, اور شریعت کا مزاج ہے کہ روزہ رکھ لیں, تو کھولنا تو اس کو 11 کو ہے, تو دونوں کام ہو جائیں گے نا, کہ 10 تاریخ کو دسترخوان بھی وسیع ہو گیا رمضان کی طرح, اور پھر افطاری بھی ہو گئی. بس بعض علماء نے یہی بات کہی ہے کہ افطاری میں کھل کے کھا لیں, دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. تو ہمارا میرے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تھے, ان کی رائے جو تھی اور مجھے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے, وہ یہ کہ جب ایک روایت مضبوط ہے بھی نہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے, اور ویسے بھی مسلمان کھائے جا رہے ہیں, تو دونوں ٹھیک ہیں. جو اس فتوے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. جب ایک روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عمل ثابت نہیں ہوتا, مضبوط چیزیں لینی چاہیے نا دین میں. جی حضرت مائک دے دیں. اچھا میں پہلے, چلیں انکل کھڑے ہو گئے ہیں تو پہلے انکل ہی پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب, ایک تدفین ایک قبر پہ ہوئی ہے, دوسری تدفین کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ ایک ہی قبر میں دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ نارملی تو یہ جائز نہیں ہے ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن کرنا, کیونکہ پہلی میت کی توہین ہے اس میں. البتہ کہیں اگر ضرورت ہے تو پھر مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. 10 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ 10 سال میں عام طور پر میت کا سارا جسم ختم, وہ اور اوپن جگہ ہے جی وہاں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے تو کیونکہ ہمارے پاکستانی بہت حجت کرتے ہیں وہاں پر, تو یہ کیا ان کو حجت کرنا چاہیے یا اس کے بعد؟ بھائی وہاں نماز نہیں ہوگی, امام سے آگے کھڑے ہوں گے مسجد نبوی میں تو نماز نہیں ہوتی.
تو پھر یہ کون ان کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیونکہ ظاہر پتہ 10 لاکھ معمولی بات نہیں ہے. بس جو نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی, اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ امام سے پیچھے رہ جائے گا, آگے نہیں ہوگا. وہاں تو وہاں سعودی حکومت لوگوں کو روک روک کے تھک گئی ہے, وہ بیزار ہو گئے ہیں. لوگ پھر بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ وہ بیزار ہو گئی گورنمنٹ. اس نے کہا چلو اپنی نمازیں خراب کرنی ہے تو کر لو, ہم کیا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ایک دفعہ مجھ سے بھی ہو گئی ہے تو یہ معافی لوٹانی پڑے گی, وہ نماز لوٹانی پڑے گی. بھائی مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے, میں نے پچھلے ہفتے یہ بول دیا تھا, انجینئر علی مرزا کے ایک بیان پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. میرے سامنے انجینئر علی مرزا کا ایک بیان آیا, اس بیان میں یہ میں اتنے احترام سے نام بھی کیوں لے رہا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ نے ہم سے رابطہ کر کے بولا ہے کہ آپ جو انجینئر کو جہلم والی سرکار بولتے ہو یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. تو اس وقت سے میں نے پھر کہا جب نہیں پسند ہے تو پھر احترام سے نام لینا چاہیے کسی بھی بندے کا. اختلاف کرو لیکن بات تمیز سے کرے یار. تو اس لیے میں نے آج کے بعد وہ جہلم کا لفظ نہیں, میں تمیز سے انجینئر علی مرزا صاحب ہی نام لوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو پچھلے ہفتے میں نے بیان میں ری ایکشن ریکارڈ کروایا. ہوا یہ تھا کہ میرے سامنے انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا تھا. اس کلپ میں یہ تھا, اس نے کہا تھا کہ حضرت حسین جب شہید ہوئے ہیں تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنا کلپ تھا. تو مجھے لگا کہ یہ تو صحابہ کی گستاخی ہے کہ آپ صحابہ پہ طنز کر رہے ہو. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی کیسے ممکن تھا وہاں کربلا میں مدد کے لیے پہنچنا, اور صحابہ تو زیادہ تر بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور کوئی واٹس ایپ کا دور تھوڑی تھا کہ فوراً اطلاع ملی. تو وہ وہاں سے وضاحت آئی ہے کہ بھائی وہ میں نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا تھا. یعنی انجینئر علی مرزا نے یہ بات خود دعویٰ نہیں کی تھی, کسی کا قول نقل کر کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروایا. کلپ کاٹنے والے نے یہ خیانت کی ہے کہ اتنی بات نکال لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے میں یہ بات کہوں کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے, اب میرا کوئی اتنا سا جملہ نکال لے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروائے تو یہ غلط ہو جائے گا نا. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوب میں جو شارٹس بنانے والے ہیں, یہ لوگ گڑبڑ میرے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آدھا بیان چلا کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں. تو انجینئر علی مرزا نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا, اس نے بولا کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں دیا, میں نے تو کسی کی بات نقل کی تھی. تو میں نے کہا میں فوراً اس پہ معذرت بھی کرتا ہوں, رجوع بھی ریکارڈ کرواتا ہوں. اب بات اتنی پھیل جاتی ہے, اس کو جگہ جگہ سے ہٹاتے رہو تو بھی وہ پھیل جاتی ہے. تو اس لیے اس نے یہ نہیں کہا, بلکہ انجینئر صاحب نے کسی کی بات نقل کی ہے اور شارٹ بنانے والے نے آدھا کلپ چلایا ہے. تو اچھی بات ہے, اگر انجینئر علی مرزا نے سب صحابہ کو برا بلا نہیں کہا تو خوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ہمارے بریلوی احباب کہتے ہیں کہ ہم سنی, تو تم کون ہو؟ تم ہو کون؟ ہم بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہم سنی, تو کہہ رہے ہیں تم کون ہو؟ ہم بھی کیا ہیں؟ آپ سنی ٹن ٹناٹن. وہ نعت آئی تھی نا, میں ہوں سنی, نعت سنی آپ لوگوں نے؟ میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن, آپ سنی ٹن ٹناٹن, ہم نارمل سادہ سمپل سنی. تو بس یہ فرق ہے, فرقوں کا نام نہ لیا کرو سوالات. اچھا میرے بھائی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو جو ایک جنتی ہوگا وہ اس کی علامت نبی نے بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. تو اس لیے علماء نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دے رہا ہے, خوارج اس طرح کے, تو انہوں نے پھر کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور حدیث کو فالو کر رہا ہے ان کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, اور ان میں حدیث میں صحابہ بھی شامل ہیں کیونکہ صحابہ سے زیادہ نبی کے عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام دیا گیا کہ یہ نبی کو بھی, قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور صحابہ کو, اور صحابہ میں سپیریئر خلفائے راشدین. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر جو ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں نبی, قرآن, نبی اور صحابہ, ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اس ٹریک پہ چلے گا وہ سنی کہلائے گا, جو اس ٹریک سے ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر سنی. چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے. تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ, جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہے وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی.
تو اس منہج میں اختلاف ہے، لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے، قرآن، حدیث اور صحابہ. ہاں پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے، تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں، اہل حدیث کے کوئی تھے، اہل حدیثوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا، حضرت عمر کا خوف تھا. اور بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو وہ ممبر پہ حضرت عمر تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں غصے والی ہے، پٹھان ہے، وہ مار بنا دے، تو شادی نہیں کر رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ گناہگار ہوگا وہ؟ نہیں، میں نے گنہگار کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو دوسری شادی نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اس زمانے میں مرد کے لیے 2-2 3-3 شادیاں ضروری ہیں، اور یہ مرد کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں. ان کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے، ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ان کی کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے تو ان کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی، لیکن اللہ نہ کرے بہن بیٹی طلاق ہو کے گھر آ گئی نا، تو پھر آپ بھی کہو گے یار ایک والا نہیں مل رہا، کسی دوسرا کوئی اگر سیپریٹ مکان لے کے دے رہا ہے، پیسے والا ہے، تو یار اس کو فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گی. اچھا ایک خاتون ہے نقاب اوڑھ کے آتی ہیں، آج کل مجھ پہ بہت تپی ہوئی ہیں، وہ بہت میرے خلاف، کہ کتنی عورتوں نے مجھے رو رو کے فون کیا، اس مفتی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑا ہے، ہمارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اس خاتون کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی خاتون کا فون نہیں آیا جنہوں نے کہا ہو کہ میرا گھر بن ہی نہیں رہا، میرا مجھ سے میں بیوہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں، کنواری ہوں، شادی نہیں ہو رہی، زندگی برباد ہو گئی ہے میری. تو ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ تو جب آپ کے پاس عورتوں کے فون آتے جب مرد کر رہے ہوتے، کر کہاں رہے ہیں؟ میرے بیان میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنوں نے کر لی؟ تو عورتیں تو وہیں کی جوں کی تو ہی ہیں، ان کے حالات خراب ہی ہیں. تم خدا کی قسم شادی دفتر کھول کے بیٹھ جاؤ، پھر تم دیکھو کہ حالات کیا ہیں خواتین کے، تم خون کے آنسو روگے، خون کے آنسو. تمہارا دل کرے گا اپنا سر دیواروں سے جا کے مارو جو گھروں میں عورتوں کے حالات ہیں. اس لیے ہیجڑے مت بنو، مرد اور ہیجڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت سے محبت کرو، کھلاؤ پلاؤ، بہت محبت کرو، کرنا وہ ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. ایک شادی مسلمانوں کا کلچر کبھی بھی نہیں تھا، یہ ہندوؤں میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے. اللہ نے مردوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی اس کو حکم دیا کہ 4 شادیاں کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عورت پیدا ہوگی، مرد بھی پیدا ہوں گے، اگر یہ 2-2 3-3 نہیں کریں گے، اتنی عورتوں کے لیے نکاح کے قابل مرد ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے ہی تھوڑی ایویں حکم دے دیا، ایک بیٹھے بیٹھے بس ایک آرڈر لگا دیا کہ جی یہ کرو. ایسا نہیں ہوتا اسلام. یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا، کسی مذہبی پنڈت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. یہ نبی نے 9 شادیاں ایک ٹائم پہ رکھی ہیں، جبکہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، 40 دن چولہا نہیں جلتا، اور 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کہہ رہے ہیں تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے. نبی نے تہجد پڑھی، ہمارے لیے تہجد سنت. نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا، ہمارے لیے عاشورہ کا روزہ سنت. نبی نے 9 شادیاں کی، تو 9 زیادہ بیویاں رکھنا بھی، ہمیں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، زیادہ بیویاں رکھنا بھی نبی کا طریقہ ہے. ہاں خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت تو زندہ کر لو، ساری 4 شادیوں میں ساری سنتیں آنی ہیں، پہلے تہجد والی تو کر لو. تو ان خاتون کو یہ کہا جائے گا، سمجھیں گی نہیں لیکن آپ ٹرائی کریں، ان کو یوں سمجھائیں. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور پوچھنا ہے. ابھی بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بنو، اتنا اہم ٹاپک چل رہا ہے، اتنا اگریسو لوگ ہو گئے، ابھی جذبات میں آ گئے ہیں لوگ، اور ایک دم بلڈ سرکولیشن بڑھ گیا، بی پی ہائی ہو گیا لوگوں کا، اور آپ نے بیچ میں سارا ٹیمپو توڑ دیا لوگوں کا. یار آپ کو موقع دوں گا، پہلے اپنی بات کمپلیٹ کریں. خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت زندہ کر لی، یہ کہتی ہیں نا. دیکھو شریعت کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو پکڑو ذرا، آج میں تمیز سے سمجھا ہی دوں، آج میں سمجھا کے چھوڑوں گا. 3 طرح کے شریعت نے ہمیں احکام دیے. ایک کو کہا جاتا ہے خالص عبادت، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ خالصتاً کیا ہے؟ عبادت. دوسرا ہوتا ہے خالصتاً معاملات، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، جیسے تجارت ہے، تجارت کے حکام حدیثوں میں بھی ہیں، فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. اجارہ ہے کہ رینٹ پہ کوئی چیز دینا، کتاب الاجارہ کے نام سے فقہ میں باب ہوتا ہے. اجارہ کے احکامات ہوتے ہیں، شریعت میں بھی ہے، اجارے کی مثالیں قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالصتاً معاملات. میاں بیوی کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ معاملات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز ہوتی ہے عبادت بھی ہے، معاملہ بھی ہے، دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہ عبادت ہے اور من وجہ معاملہ. یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے، اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لیا ہے جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے اس کا فوراً سائیڈ افیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ دو بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی, اچھے اخلاق سے ملنا. یہ دو بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے, معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ افیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے تجارت. کیا خیال ہے, ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں. ایک ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کمبختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے. سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا. تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں, یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا, سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا. لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی. کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ صرف ایک لفظ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بھائی کو موقع دوں گا جو کباب میں ہڈی بنے تھے, دینا تو نہیں چاہیے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ دیکھو تجارت معاملات میں آتی ہے, سمجھ میں آئی بات. نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ بولو نا, نیچر کرتی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جب بھی یاد رکھو جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ. جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا. سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں
कमी की जाए मसनूई तरीके से, फिर बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा सोसाइटी का। मिसाल के तौर पर आम का आजकल बिजनेस है, देख दनादन आम के जो ताजिर है करोड़पति बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? अल्लाह ने आम की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में रखी। ये जो आज मेरे हाथ पे प्लस्तर देख रहे हैं, ये आम की मोहब्बत में कुर्बानी दी है। तबलीग वाले कल आम की पेटी लेकर आए, इतने मीठे आम मैं खाए जा रहा हूँ, बहुत तेज छुरी से मैंने एक छिलका यूं उतारा तो कड़क करके यहाँ लगा। तो ये कुर्बानी आपके सामने, समझ में आ रही है बात? तो आम, अब कोई शख्स बेवकूफ़ बनाए आम में एक्चुअली शुगर होती है और आम नहीं खाना, भाई ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए शुगर वाली कोई भी चीज़, लेकिन शुगर के जो मरीज़ नहीं है उनको भी मना किया जाए, और उससे बेड़ा किसका गर्क हो जाएगा? आम के ताजरों का। जो नेचुरल सोसाइटी में आम की एक तलब है, वो डिमांड नेचुरली ख़त्म नहीं हो रही, प्रोपेगेंडे से ख़त्म हो रही है। आम के दरख्तों की वैल्यू भी गिरेगी, आम के बिजनेस में फ़ायदा नहीं रहेगा, करोड़ों अरबों रुपए की मालियत का लोगों को नुकसान। लेकिन उसको नेचर पे छोड़ देते, जिस चीज़ की तलब ज़्यादा है खुद ब खुद उसकी डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब समझो बात को। आप कहोगे काफ़ी देर से यही कह रहे हो लेकिन समझा नहीं रहे। तो तिजारत में लोगों को नफ़ा नज़र आता है जब तक मसनूई प्रोपेगेंडा करके तिजारत से रोक ना दें। किसी इलाके में बुजुर्ग पैदा हो गए, उन्होंने कहा तिजारत तो बहुत बुरी चीज़ है, मुलाजमत करो इसमें। जब तुम किसी बॉस के सामने मुलाजमत करके रहोगे तो इससे तुम्हारे अंदर तवाज़ो पैदा होगी, तवाज़ो से ये होगा, तवाज़ो से ये होगा, वगैरह वगैरह, लगी बंदी तनख्वाह मिलेगी, होते 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 मसनूई तरीके से प्रोपेगेंडा करके तिजारत की वैल्यू ख़त्म की। नतीजा एंड में होगा आपका मुल्क इकनॉमिकली धड़ाम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। हुकूमत सर जोड़ के बैठेगी, नए नए पैकेज निकालेगी, भाई तिजारत करो, हम तुम्हें इतना कर्जा देंगे ताजरों को, बिजनेस तो करो। लेकिन ताजरों ने किसी मौलवी का बयान सुना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, तिजारत करने वाला जहन्नम में जाएगा। अब जो तिजारत की डिमांड कम हो रही है ये नेचुरली नहीं है, ये प्रोपेगेंडे की बेस पे है, और नेचर प्रोपेगेंडे से मुतासिर बोलो नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये जुमला याद रहेगा, नेचर प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होती। इसको समझाने के लिए एक और मिसाल देता हूं। देखो, एक गरीब आदमी ने घर बनाया नशेबी जगह पे, जहां बरसाती पानी आके खड़ा होता है, जहां बरसाती पानी आके खड़ा हो जाता है। किसी मजहबी आदमी ने कहा जो इस जगह पे घर बनाएगा वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तेरे जैसे गरीब के साथ अल्लाह बुरा मामला नहीं करेगा। बारिश में अल्लाह तेरे घर को तबाह नहीं करेगा क्योंकि तू गरीब है, तू तहज्जुद पढ़ता है, तू हज करके आया है, तू बहुत नेक आदमी है, तेरा घर तबाह नहीं होगा। बारिश को ये तकरीर समझ में आएगी? बारिश जब बरसेगी तो नशेबी जगह पे जाएगी, पानी का काम है हमेशा ऊपर से नीचे जाना। बारिश बरसेगी अपने हिसाब से, वो ये नहीं देखेगी कि इस गरीब का घर तबाह हो रहा है या अमीर का घर तबाह हो रहा है। बारिश की सेहत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुदरत का एक निज़ाम है, जितना पानी बरसना है बरस के रहेगा। मैं और आप पहले से इंतज़ाम करते हैं कि भाई यहाँ पानी जमा होगा, यहाँ नहीं, इधर जाओ, इधर रहे, इधर गटर का ढक्कन खुला होगा। नेचुरल है, कराची में सब चीज़ें क्या हैं? नेचुरल हैं। तो हम खुद अपनी केयर करते हैं। अब समझो बात को, जैसे तिजारत की मोहब्बत जब मसनूई तरीके से ख़त्म कर दो तो बेड़ा गर्क पूरे मुल्क का होगा। इसी तरह याद रखो, निकाह भी एक मामला है, मर्द और औरत का मिलाप ये नेचुरली है, और हमेशा से हर कौम में शादी ब्याह का रिवाज रहा है ताकि आगे नस्ल बढ़े। अब नेचर को पता है कि मर्द में तलब एक से ज्यादा औरतों की है, कम की नहीं है। ये नेचर को मालूम है, चाहे मुझे और आपको मालूम हो या ना हो, नेचर को मालूम है। नेचर ने औरतें उसी हिसाब से पैदा की हैं जिस हिसाब से मर्द हैं। अगरचे ग्रोथ रेशो बराबर है, लेकिन नेचर को पता है मौत का रेशो मर्दों में ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। नेचर को यह बात मालूम है कि लड़का लड़की जब पैदा होते हैं तो लड़कों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है लड़कियों से, यानी बचपन में डेथ रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज्यादा है। ग्रोथ रेशो बराबर होगा लेकिन मरेंगे कौन बचपन में? लड़के। तो जिन लड़कियों के लिए लड़के निकाह करने के काबिल थे उनका सोसाइटी में रेशो थोड़ा सा क्या हो गया? तवज्जो है कि नहीं है? थोड़ा सा रेशो क्या हो गया? कम। फिर बालिग होने के बाद मेहनत मजदूरी के काम, मैदान जंग में लड़ना, कोयले की कानगिरी, 100 मजदूर दब के हलाक, ये सारे हादसाती जो वाकयात होंगे, आपस के झगड़े, बंदा खवातीन एक दूसरे को कत्ल के केसेस ना होने के बराबर होते हैं। मर्दों में तो दुश्मनियां ही कत्ल की होती हैं, टारगेट किलिंग से बंदा मार दिया, क्योंकि मर्द मुजाहमत करता है डाकू के सामने, औरतें नहीं करती हैं। तो हादसाती जो अमवात हैं उनमें मर्दों में मौत का रेशो औरतों से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। तो निकाह के काबिल जो मर्द थे औरतों के मुकाबले में पैदा हुए थे उनकी तादाद देखो, मैं भी इंसान हूं, मेरे इतना खोपड़ी तुम पे सर करो, मेरी शादियां हो चुकी हैं, मुझे इस तकरीर से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कबाब में हड्डी बनाना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो जो तादाद थी और क्या हो गई? बोलो, कम हो गई, और कम हो गई। अब क्या होगा? इनमें बेवा भी होंगी बहुत सारी, जवानी में बेवा हुई। बाइकों पे कितने, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाओ तुम, बाइकों पे आने वाले मर्द देख लो खाली।
میں تو ایسے بھی کیسز جانتا ہوں, بائک پہ دولہا شادی ہال جا رہا ہے تیار ہو کے, W11 نے کچل دیا اس کو, مزدہ نے کچل دیا اس کو. یہ سارے حادثات آدمیوں کے ساتھ ہیں. تیسری بات, جو مرد باقی بچے ہیں, بے روزگار ہونا عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ اس نے کھانا ہے, کھلانا نہیں ہے. کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. بے روزگاری مرد میں عیب ہے. کتنے مرد بے روزگار ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ نکاح کے قابل ہیں بھائی؟ نہیں ہے وہ نکاح کے قابل, تو اور کم ہو جاتے ہیں. پھر بہت سے مرد باہر چلے جاتے ہیں, وہ انگریزوں سے شادیاں کر رہے ہیں. آپ یہاں کی کسی لڑکی کو بھیج سکتے ہو وہاں کسی جیپنیز سے چنگ پونگ سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ کہے ابا کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا یار وہ وہاں میں گوروں کو میں نے دیکھا کالی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں, بالکل سیاہ فام عورت کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کے گورے کے ساتھ, اور بالکل سیاہ کلر کے انگریز کی شادی ہو رہی ہے بالکل وائٹ کلر کی گوری کے ساتھ. میں نے کینیڈا میں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بچے دودھ پتی پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بڑا یونیک یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بس یونیک اس لیے کہ بچے کیا پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بچے باپ پہ جاتے ہیں یا ماں پہ؟ انہوں نے کہا دودھ پتی بچے پیدا ہوتے ہیں. خیر یہ تو بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی آپ کی جنرل نالج کے لیے. خیر, تو وہ جو باہر چلے جاتے ہیں, یہاں نکاح کون کرے گا ان عورتوں سے؟ اچھا یہ باتیں لوگوں کو ابھی میری اوٹ پٹانگ لگ رہی ہیں, اپنے گھر میں بھگتتے ہیں, آتے ہیں پھر ہمارے پاس. میری بیٹی کی عمر 35 سال ہو گئی, کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں ہے. ڈھنگ کا کیوں بول رہے ہیں؟ رشتے ہیں 8ویں پاس, میٹرک پاس. لڑکی کے جوڑ کے رشتے یا تو باہر چلے گئے ہیں یا وہ ایکسیڈنٹل موت میں مر گئے ہیں. تو جن کو مل گئے انہوں نے تو نمٹا دیا, جن کو نہیں ملے تو ڈاکٹر لڑکی کو 8ویں کا بھگوڑا, اور PhD لڑکی کو 7ویں پاس, اور PhD کو اگر PhD مل بھی رہا ہے تو وہ پیسے کھلا کے والا PhD مل رہا ہے. تو کہاں چلے گی میرے بھائی؟ اور جب مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ آپ سے مرتبے میں نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر. شریعت کا بھی حکم ہے لڑکی کی شادی اس کے جوڑ میں ہو, یا تو اس سے اونچا یا اس کے لیول کا, اس سے نیچے نہیں ہو سکتی. ناجائز ہے, اسلام نے منع کیا اس سے. اس کو سربراہ کیسے مانے گی اپنا؟ اب اسلام کے اصول کے مطابق ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن علماء یہ مسئلہ نہیں بتاتے. علماء کہتے ہیں ہو سکتی ہے. ان کو پتا ہے یہ نہیں کی تو 8ویں پاس بھی نہیں ملے گا, بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ایکچولی صرف دین دیکھو, ایکچولی بلکہ لڑکا نشہ نہ کرتا. نہ, شریعت میں ایسا نہیں ہے. کفو اسلام کا حکم ہے. فقہاء نے پوری کتاب الکفاء پہ 4 اماموں نے کتابیں لکھی ہیں. لڑکا نسب میں بھی لڑکی کے لیول کا ہو, حسب میں بھی اس کے لیول کا ہو. اگر لڑکی کسی بریگیڈیئر کی یا کسی آفیسر کی بیٹی ہے تو وہ کسی چپڑاسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتی, بیٹے سے شادی نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ چپڑاسی برا ہے, ہو سکتا ہے وہ چپڑاسی جنت الفردوس میں یہ بریگیڈیئر لٹکا ہوا ہو, لیکن دنیا کا ایک اصول ہے کہ انسان مینٹیلٹی جب تک اس سے نہیں ملتی تو میاں بیوی کا رشتہ چل نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا اصول ہے کہ قرآن و سنت نہ بھی ہو تو عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. تبھی تو لوگ رشتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوڑ کا بھی ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں ہم تو صرف دین دیکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو 18ویں گریڈ کا آفیسر بن جا اور تیرے ٹماٹر والے کو اپنی بیٹی دے دے, اس لیے کہ نماز پڑھتا تھا. نہیں دے گا وہ کبھی بھی. وہ کہے گا بھائی میری بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہے, وہ نہیں لیول نہیں ملے گا. تو یہ ایک اصول ہے. تبھی ڈیفنس والے ڈیفنس میں شادی کرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں کرتے ہیں, نازم آباد والے نازم آباد یا اس لیول کے لوگوں میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ گندے نالے سے جھگی پہ بندہ اٹھے اور ایک دم بادشاہ سلامت کی بیٹی کو وہ پیغام بھیج دے, وہاں سے چماٹ پڑے گا ٹائٹ قسم کا کہ جی میں رائل فیملی کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اب سمجھو بات کو کہ جو کفو لڑکے ہیں ان کی تعداد ان لڑکیوں کے مقابلے میں اور کم ہو جاتی, اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے بھگت رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں خدا کی قسم کوئی بولتا ہے نا کہ صرف ایک شادی کرو اور یہ تقریر سنی بھی ہو تو وہ واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب باقی ساری لڑکیوں کے بم سے اڑا دو. انگریز نے اس کا حل تلاش کیا. جب یورپ میں 2-3 شادیوں پہ پابندی لگی تو انہوں نے وہ بہت احتجاج ہوئے, وہاں عورتوں نے احتجاج کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو انہوں نے پہلی شادی کو بھی ختم کر دیا. یہ انہوں نے حل تلاش کیا کہ شادی بیاہ کے چکر میں تاکہ جو میرڈ لڑکی ہے وہ ان میرڈ لڑکی پہ دھونس نہ جمائے. میرے پاس کتاب میں ریفرنسز ہیں انگریزوں کے کہ ان کے کلچر میں جب یہ شادیاں وادیاں ختم ہوئی ہیں نا تو یہ لڑکیاں جو میرڈ تھیں وہ ان میرڈ کو بہت ستاتی تھیں, بڑے فخر کرتی تھیں کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ لڑکیاں ان میرڈ. تو انہوں نے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ لا کے پورا پروگرام ہی کیا کر دیا, اڑ گیا, اور نسل اب گرنا شروع ہو گئی, اور جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلنا شروع ہو گئے. ان کا تو یہ حل تھا, یہ حل نہیں ہے, یہ تو نسلوں کو ختم کر دیا. آپ اسلام میں پہلے سے حل موجود ہے بھائی, 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو. اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم میں طلب بھی زیادہ عورتوں کی رکھی ہے تو زیادہ کرو. ہاں جس کا عدل کا پروگرام ہی نہیں ہے, جس کا ارادہ ہی ایک دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے گا, وہ نہیں کرو بھائی, کیونکہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں, پھر ان کے لیے چھوڑ دو. ان سے وہی کرے گا جو ان کے حقوق ادا کرے گا. اب جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, جو نہیں کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, بلکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو حقوق ہی ادا نہیں کرنے, اس نے تو کر کے چھوڑ دینی ہے. سمجھدار لوگ نہیں کر رہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ وہ کیا کرتے ہیں, بیگم کے آنسو دیکھتے ہیں, سسرال کی دھمکیاں دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں. بھائی جان ہم
ہمارا سسرال اگر ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے سے روکے گا, رک جاؤ گے؟ آپ کی بیگم بولے نا تہجد کی سنت زندہ کر لیے, آپ بولو نہیں کیے, لیکن اگر میرا ارادہ ہوا نا تہجد پڑھو, میرا سالہ مجھے روک نہیں سکے گا, میرا باپ بھی پڑھ کے دکھائے گا. صحیح ہے نا؟ اصل مثال یہ ہونی چاہیے. وہ کہے گی کہ باقی 5 نمازیں پڑھ لی ہیں, نہیں پڑھتا, لیکن بیگم جس دن پڑھنے کا موڈ ہوا تمہارے ابا روک کے تو دکھائیں, تم بھی روک کے دکھاؤ. ہاں میں خود ہی نہیں پڑھ رہا, میرے میں ہمت نہیں ہے یا سستی ہے, تو کوئی دوسری شادی نہیں کر رہا, اس کو پتہ ہے بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں, نہ کرے بھائی, وہ جانے اس میں کتنی استطاعت ہے وہ خود جانے. لیکن یہ باتیں میرے سامنے دلائل ولائل چھوڑ دو کہ میری بیگم رو رہی تھی, میرے سسر یوں تھے, میرے فلانا یوں تھے, میرے یوں ہو گیا, میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو ان عورتوں کے آنسو دیکھو جو بیچاری, میں جب یہ رشتے تلاش کرتا تھا نا تو میں جاتا نہیں ہوں, میں نے ایسے ایسے گھروں میں گیا ہوں, واللہ دماغ سر دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا, یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے سب کچھ. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا اسی محلے کا, میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا کسی کا راز فاش نہ ہو, 200 گز کا گھر ان کا, کھاتی پیتی فیملی, باپ بوڑھا ہو گیا, بھائی تو باہر ملک چلے گئے, ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے, کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا ہوا ہے, کباڑ کی طرح 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کرے میں مرنے والا ہوں, میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا؟ کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ, یا یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے پاس اس جیسی عورت کا؟ آپ کا ہوتا ہے ایک شادی والے کریں, نہیں کر رہے نا, کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو ایسے موقع پہ جو یہ حالات دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسری کر لے اس سے. دیکھو 4 آدمی ہیں ڈائیور ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے, اور ڈوبنے والے بھی کتنے ہیں, ادھر توجہ کرو, 4, ہر کی ذمہ داری ہے ایک کو بچائے. لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ اور اگر تینوں نالائق ہیں, کم بخت ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان 4 کو بچاؤ گے, آپ 4 کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں, ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا, لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے, عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کریں گے. تم اپنا مجھے پہ لوگ آتے ہیں میں ایکچولی میں یوں ہو جاؤں, میں کیسے کروں گا, میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے کہتے ہیں اپنا کھاتا ہوں, پھر کیا ہے؟ کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے, اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس ہے غلط بات پہ, اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے, تجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے, نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں, چائے گرم کروائیے, کینسل, اس کو نہیں پلائیں گے ہم چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا, ہم غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے, ہم اس کو گولا گنڈا کھلاؤ, نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو, آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں؟ دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لی, اب کانپتا ہوا آ رہا ہے, مجھے پھر غصہ آتا ہے. تو جب ہیجڑا ہے, آدمی نہیں ہے, تو کیوں ہے تو نے؟ یہی میں نے نکاح پڑھائے ہیں لوگوں کے. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کے, دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنائے گا اس کو. وہ لے آئی میرے پاس, نکاح پڑھوا مفتی صاحب سے. میں نے کہا چل بھائی, پسینے چھوٹنا شروع, بار بار وضو کر رہا ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو, یہ تمہیں لٹکا دے گا, یہ ہیجڑا ہے, یہ آدمی نہیں. آپ کو غلط کہہ رہی نہیں 10 سال سے ریلیشن. میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے, انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپا رہا جتنا بعد میں تھا, کیونکہ یہ نکاح پڑھتے ہوئے اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے, اس کا سر پھاڑیں گے, یہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا, بتا رہا ہوں میں. تم روتی بھی آؤ گی, جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل, تو وہ نہیں جی مجھے پڑھانا ہے. پھر میں پڑھانے لگوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا, یہ تیرا کام نہیں. میں نے نہیں پڑھایا, میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا. تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے, یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو سہارا دینے کے. اس میں عیاشی کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکنوں کے, کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے, اسلحہ اٹھا کے لڑو اللہ کی راہ میں, لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا, حالانکہ جان بھی جاتی ہے, قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کی نہیں کر سکتے؟ کوئی بات نہیں, لڑیں گے بیٹھ کے, کوئی بات. 4 شادیاں ہوتی ہیں, 2 شادیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, انجوائے کرو ان لڑائی کو. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی, جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے, گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ, پھر باہر عزت, پھر یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں, لڑائیوں کا, بے عزتیوں کا, اور جو سکون تباہ ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. تو جذباتی سے نہیں چلتا یہ کام, دلائل سے نہیں چلتا. آپ نے اس کو اور محبت دینی ہے, پہلی والی کو اتنی محبت دینی ہے وہ کہے کہ دوسری کے بعد یہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. جی حضرت اب آپ پوچھیں.
وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاء اللہ. پھر ہم ملتے ہیں اس سوال جواب کے سیشن کے بعد ملاقات ہوتے ہیں. اور بھائی سوال پوچھ لو جلدی سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی, اس نے پھر اپنی مرحومہ بیوی کی بہن سے شادی کر لی. اچھا. تو دنیا میں تو اولاد یہ نہیں ہے کہ دو سسٹر کے ساتھ بے وقت شادی کر لے, تو پھر کیا جنت میں ان کی دونوں سسٹر ان کے ساتھ رہے گی؟ دیکھو دنیا میں دو بہنوں سے اکٹھی شادی حرام ہے. ایک کے مرنے کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں, یا طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو بھی کر سکتے ہیں. باقی جنت میں دونوں بہنیں بیوی بن سکتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جو دنیا میں دو بہنوں سے نکاح حرام ہے, اس کی وجہ نبی نے بتائی, لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. دو بہنوں کی محبت سوکن کی نفرت میں بدل جائے گی. تو اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں چینج ہو, لیکن آخرت میں سوکنوں میں نفرت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دو بہنوں سے روک دیا کہ بہن سے نہیں ہوگی شادی, کیونکہ وہ بہنیں ہیں وہ سوکن بن جائیں گی. تو سوکن میں تو سوکن تو ایسے جیسے اسرائیل اور ایران چل رہا ہے آج کل. تو اللہ نہیں چاہتے کہ بہنوں میں یہ معاملات خراب ہو. بہت ساری عورتیں ان سے کرو جا کے شادی. دیکھو اللہ نے کہتے ہیں بیلنس احکام ہمیں دیے ہیں. مفتی صاحب میں خود جو ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں خود دوسری شادی کر رہا ہوں. یہاں تک کہ میرے دوست جو ہے اس کی والدہ نے میرے لیے 2-3 رشتے بھی ڈھونڈے ہیں ماشاء اللہ, اور میرے سالے بھی کہہ رہے کر لو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن دونوں کے ایک جیسے حقوق رکھنا. بالکل صحیح. اور ان شاء اللہ لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں پہلی والی بیوی سے اجازت لینا یہ ضروری ہے. نہیں کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن اتنے اچھے سالے آپ کو مارکیٹ میں ملے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کرو, لیکن دونوں کے حقوق پورے کرنا, یہ بہت اچھے سالے ہیں. ان کو عجائب گھر میں تو رکھوائیں سب سے پہلے. بہت نیک سالے مل گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کر لو, لیکن حقوق یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سالے کو چاہیے بہنوئی جب دوسری شادی کر رہا ہو اور بہنوئی آ کے سالے سے پوچھے میں کر لوں, تو کہے بھائی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے, ہم ترغیب نہیں دیں گے, ہم نے اپنی بہن کے حقوق دیکھنے ہیں. اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تیری گردن توڑ دیں گے ہم. اس کو اور پکا کرو, کیونکہ وہ جا کے نا شادی کر کے دوسری کی چرنوں میں بیٹھ جائے گا. ورنہ اللہ کے خوف سے آج کل حقوق پورے نہیں ہوتے, سالوں اور سسر کے خوف سے ہوتے ہیں. تو اس کو دھمکی لگا دو کہ اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, اس کے حقوق میں گڑبڑ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. بہت اچھا سالہ ہے, ایسا سالہ اگلے جمعے بیان میں لے کر آئیں. السلام علیکم جی مجھ سے میں نے مسئلہ سنا تھا کہ باجرہ نہیں دینا چاہیے نا کبوتروں کو. تو ہمارے گھر میں کافی سالوں سے باجرہ دیا جا رہا, پانی بھی نا. تو گھر میں جب بات کہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی نہ دیں کیا؟ دیکھو اس کا تھوڑا لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں, یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے فی کلی کبد ذی رطبۃ اجر, ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا, اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا, لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا, گائے ایک باہر کی طرف پالی ہوئی ہے نا ہم نے, تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے, گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں, چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا ہے. اچھا میں جب صبح اٹھاؤں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا, یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی, فجر سے پہلے کا ٹائم تھا, فجر کی نماز پڑھ کے آیا. دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا پکڑا گیا تھا, اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا توں 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا, میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ, یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے ایک جکڑا ہوا ہے, آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے, نہ کھانا نہ پینا, اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں, بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, بلی پہلے بات کھائے گی کیسے, وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ, وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو, میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے, اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں, 48 گھنٹے لگیں, بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا, بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو, اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا ہے. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو وہ بلی تھی, یہ چوہا ہے بھائی, بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی, چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو, بات یہ کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو, تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا, چوہا پکڑا, وہ کھڑکی سے نہیں لگا دیتے, اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر, ٹماٹر رکھ دیا, چوہا بندر ہی, اور وہ کھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں, سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. یار تم صبح ہی مار دیتے, نہیں جی صبح آفس جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں, آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو, تو بھائی یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے پھر کیا کیا, اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً, پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی چوہا ہو, بلی ہو, کوئی بھی جانور ہو, ہمیں
جو ہمیں نقصان دے رہا ہے ہم اس کو مار سکتے ہیں. مارنے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم ہو. کسی کو بھی عذاب دینے کی ہمیں اجازت نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں نا, وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں, حس تو ہوتی ہے جانوروں میں بھی. تو اب یہ سمجھیں کہ جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ اور جانور پہ احسان کرنا ثواب. یہ تو شریعت کا ایک اصول ہے. لیکن جہاں انسان اور جانوروں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو, انسانوں. اب لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا, لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں, بیٹیں کرتے ہیں, اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے, بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی, یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ. پھر جانور پالنے کے تو ہے, ہمیں پالنے چاہیے, لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے, میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے, گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں ہے, ہم سے نفرت ہے, کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں, بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے, اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے, یہ انتظام ہے تو پالو گے.